اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، مورل ٹی وی اردو کے پلیٹ فارم پر آپ کو آج پھر خوش آمدید۔ نماز تہجد اپنے محبوب حقیقی کے ساتھ راز و نیاز کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ہمارے اسلاف بھی خالق حقیقی کے ساتھ راز و نیاز میں ہمتن مصروف اور منہمک رہتے، لیکن آج بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب سے نت نئی ایجادات ٹی وی، وی سی آر، ڈش، انٹرنیٹ، بالخصوص فیس بک وغیرہ متعارف ہوئی ہے، تب سے ہم مسلمانوں سے ہمارا یہ قومی اور دینی ورثہ مکمل طرح سے چھوٹ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بالخصوص رمضان المبارک میں تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما کر مستقبل میں اس پر عمل پیرا فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کل کی ویڈیو کے اندر بھی نماز تہجد پر گفتگو کی تھی۔ نماز تہجد ایک بہت شاندار عبادت ہے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے کہ میں جب چاہتا ہوں اللہ رب العزت مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز اپنے مفہوم کے اندر ایک شاندار عبادت ہے۔ فرض نمازوں کی اہمیت تو روزانہ کی بنیاد پر ہے۔ فرض نمازوں کے بعد جو سب سے بہترین نفلی نماز ہے وہ نماز تہجد شمار ہوتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی اور آپ نے تمام عمر اس کا اہتمام کیا۔ آج ہم اسی موضوع پر مزید گفتگو کریں گے۔ تو میرے معزز و محترم سامعین محترم، آج پیش خدمت ہے نماز تہجد کی 4 خصوصیات۔ یہ نماز بلا شبہ بہت سی خصوصیات رکھتی ہے، لیکن 4 امتیازی خصوصیت ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ کہ دور قدیم سے صلحاء کا شعار طریقہ اور ان کی عبادت رہی ہے۔ اس میں 2 باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک یہ کہ جب امم سابقہ کے اولیاء اور صلحاء نماز تہجد کا اہتمام کرتے تھے تو تمہیں بطریق اولا اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ تم خیر الامم ہو۔ دوسرا، اس طرف اشارہ ہے کہ نماز تہجد صالحین کا شیوہ ہے۔ جو اس کا اہتمام نہیں کرتا وہ صالحین کاملین میں سے نہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، میری امت کے شرفاء حاملین قرآن، یعنی قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والے اور تہجد گزار لوگ ہیں۔ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ سامعین کرام، نماز تہجد کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرب الہی کا وسیلہ ہے۔ اس سے رب کریم کی قربت اور محبت نصیب ہوتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری پہر میں ہوتا ہے، لہٰذا تم بھی اس وقت اس کو یاد کرنے والوں میں اپنا شمار کرو اور ضرور ہو جاؤ۔ ترمذی شریف۔ سامعین کرام، تہجد اور ذکر اللہ کے ذریعے اس کا قرب بآسانی حاصل ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک بندے کے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ ساری شریعت، عبادات اور اطاعات مقصود معبود حقیقی کی قربت اور محبت ہی تو ہے، اور یہ نماز تہجد سے بآسانی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس میں اس حدیث کی شرح میں حدیث قدسی کے بارے میں ملا علی قاری فرماتے ہیں، جس میں رب العالمین نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ بندہ برابر نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور نوافل میں افضل ترین نماز تہجد ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔
سامعین کرام، یہ مشکات شریف کی حدیث آپ کے سامنے پیش خدمت کی. تو آپ نے سماعت کی 2 خصوصیات، اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ صوفیہ اور عشاق اللہ تعالیٰ کی محبت اور قربت کے حصول کا اہم ترین ذریعہ اور وسیلہ ہے ان کے نزدیک. حضرت شیخ الزبا فرماتے ہیں کہ صوفیہ اور عشاق کے لیے تہجد مثل براق کے ہے. ٹھیک ہے، جیسے شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آل کی آن میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ایسے ہی صوفیہ اور عشاق بھی تہجد کے ذریعے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. سامعین کرام، نماز تہجد کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ کفارہ سیئات کا ذریعہ ہے. ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے، اور ظاہر ہے نماز تہجد بہت بڑی نیکی ہے. اس سے حق تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹاتے ہیں. جیسے موسم پتجھڑ میں تیز اتل ہوا درختوں سے سوکھے پتوں کو گرا دیتی ہے، اسی طرح نماز تہجد گناہوں کو مٹا دیتی ہے. آپ نے 3 خصوصیات سماعت کی، اور اب آج کی گفتگو کی آخری خصوصیت نماز تہجد کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچاتی ہے، اور ترک معاصی سے تہجد کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور تہجد سے حفظ معاصی کی توفیق ملتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضور سے یہ شکایت کی گئی کہ فلاں آدمی رات کو تو تہجد پڑھتا ہے مگر دن میں چوری کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب اس کو تہجد کی نماز برائی سے روک دے گی، کیونکہ نماز کی یہی خصوصیت ہے کہ اگر اسے صحیح طریقہ پر قائم کیا جائے تو وہ نماز برائی سے روکتی ہے. سامعین کرام، الغرض مختصر، نماز اور تہجد سے حفظ معاصی کی توفیق ملتی ہے، یعنی آدمی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. حضرت حسن بصری کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو کر کہنے لگے، حضرت مجھے تہجد کی توفیق نہیں ملتی، کوئی ترتیب بتلائے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یعنی کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دن میں معاصی سے اجتناب کرو تو رات میں تہجد کی توفیق نصیب ہوگی. معلوم ہوا ترک معاصی اور توفیق تہجد لازم و ملزوم ہے. گفتگو کے آخر میں حرف دعا بلند کروں گا کہ مالک ہر جہاں ہمیں تمام گناہوں سے محفوظ رکھے اور نماز تہجد کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.